الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سیشن کی دوسری سورہ ہے سورہ انشراح۔ آپ اپنی ویڈیوز اور جو اپنی آڈیوز ہیں ان کو پلیز بند رکھیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ آج ہم یہ سورہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ انشراح۔ انشراح کا مطلب ہوتا ہے سینے کا کھل جانا۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کو جو ہے عام طور پہ سورہ ضحیٰ کے ساتھ ایک جوڑے کی طرح منسوب کیا جاتا ہے، یعنی دونوں میں جو تھیم ہے، جو ٹاپک ہے، جو بات کی گئی ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست خطاب کیا ہے۔ تو بعض صحابہ جو ہیں وہ اس کو سورہ ضحیٰ کے ساتھ ہی ملا کر پڑھتے تھے، یعنی اتنا زیادہ کنیکٹ کرتے تھے سورہ ضحیٰ کے ساتھ کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ جب نماز میں پڑھا کرتے تھے سورہ ضحیٰ تو وہ اس کو بھی ساتھ ہی ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہی اس کو ساتھ ہی، یعنی اتنا زیادہ وہ ان دونوں صورتوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے تھے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے لاسٹ لائن جو ہے اس پی ڈی ایف میں غائب ہے، تو بہرحال اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلی جو آیت ہے الم نشرح لک صدرک۔ آپ سب جو ہیں کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کھول کے اپنے سامنے رکھا کریں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ بھی جو ہے وہ لائنوں کو دیکھتے جائیں، آیات کو، تاکہ اگر کوئی مسنگ ہو بھی یا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو بھی تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ میں سے مجھے یہ پلیز ذرا مائک آن کر کے بتا دیں کہ یہ جو میں نے شیئر کی ہوئی اسکرین یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ؟ سینہ کھولنے کا مراد ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ آ جانا، ریلیف مل جانا، سکون پا جانا، مطمئن ہو جانا۔ سینہ کھولنے کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر اگر غور کیا جائے تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 125 میں اس کا مفہوم یہ ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے، یعنی جس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر بڑی مشقت سے چڑھ رہا ہو اور اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کو اپنے آس پاس جو ہے نا وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی، وہ دین کی سچائی کو، حق کو دیکھ نہیں پاتے، ان کو اتنا مشکل لگتا ہے دین کو فالو کرنا، دین پر چلنا۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اونچائی چڑھے ہوں، یعنی آسمان پر جب ہم جیسے اونچائی پر چڑھتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے ہم چڑھتے ہیں نا، سانس پھولتی ہے اور جو ہے بڑا مشکل سے ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی تگ و دو کے ساتھ۔ تو اس طرح ان کو فیل ہوتا ہے جیسے اسلام پہ یا دین پر چلنا جو ہے نا اتنا مشکل ہے۔
اور اس طرح سورہ زمر میں بھی آیا ایک آیت ہے، آیت نمبر 22، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کا ہی بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: تو کیا وہ شخص جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، پھر وہ اپنے رب کی طرف روشنی کی طرف چل رہا ہو؟ یعنی اصل میں دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انسان روشنی کی طرف چلتا ہے، اور جب وہ دین پر نہیں چلتا یا دین کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہو۔ ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اب سوال کیا جا رہا ہے، علم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا علم یجدک یتیما فآویٰ، اس میں بھی 3 سوال تھے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پھر ایک سوال کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو اس سوال سے جو ہے وہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب ابتدائی دور تھا، اسلام کا کام جب شروع کیا تھا انہوں نے، تو ان پر بڑی شدید مشکلات تھیں اور بڑے سخت پریشان تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ ان ابتدائی مشکلات پر پریشان کیوں ہیں؟ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بہت بڑا مشن ہو تو ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اور شرح صدر سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، جب کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے کے لیے جب جو ہے یا کسی سخت کام کو انجام دینے کے لیے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو یا اس کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہو، تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کو ہم نے وہ ہمت عطا کی ہے جو، یعنی آپ بے ہمت ہو رہے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ اس قوم کا کیا بنے گا، اس قوم کا کیا بنے گا، میں کیسے جہالت سے نکالوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور وہ جو وزن جو ان کے دل پہ جو ایک بوجھ تھا وہ اتار دیا، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ۔ یعنی آپ نبوت سے پہلے اپنی قوم کی جہالت کو دے دے کے بڑا کوڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے۔ تو اخلاقیات کی گندگی تھی، بے حیائی تھی پھیلی ہوئی ہر طرف، معاشرے میں ظلم تھا، فسادات تھے، معاملات میں جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ تھا، سوسائٹی کے لیے بوجھ تھا۔ پھر اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا بھی ان کے دل پر بوجھ تھا کہ وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ نازل کر کے وہ بھی بوجھ جو ہے وہ دور کیا۔ اور جس حق کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذہنی ٹارچر سے نجات دی اور راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ نبوت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ بھی دیا، وہ ہمت بھی دی، وہ وسعت قلب بھی عطا کی، جو کہ اس عظیم منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی درکار تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر۔ یہ سارا جو ہے وہ اسی بات کے اوپر آ رہی تھی کہ کیا ہم نے یہ ساری پریشانیاں آپ کی دور نہیں کر دی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے تھے جیسے صحرا میں کھڑا کوئی سایہ دار درخت ہوتا ہے، جس میں پوٹینشیل ہوتی ہے، اس میں اتنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطلب اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اس صحرا کو باغ میں کنورٹ کر دے، باغوں کے باغ نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پوٹینشیل استعمال نہیں کر پا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ دکھا کر آپ کے اوپر جو ایک بوجھ تھا وہ اتار دیا، تو اس طرح جو ہے آپ مطمئن ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے شرح صدر سے مراد جو ہے، یہ ان تینوں کو میں کوئکلی سمرائز کر دوں۔ شرح صدر سے مراد ہر قسم کنفیوژن سے پاک ہو کر اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جو ان 3 جو آیات ہیں، اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے؟
ہم لوگوں کے لیے شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی کنفیوژن سے پاک ہو کر اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور اس کے عقائد، اس کے اصول، اس کے احکامات بالکل صحیح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احکامات ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے دین میں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یعنی کہ لاجک نہیں بن رہی ہوتی کہ یہ کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے وداؤٹ اپنی عقل استعمال کیے لاجکس کو ڈھونڈے، اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہے، اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہیں، جس کو ہم ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا۔ ہم میں سے کسی نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم میں سے کسی نے قبر کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی، ہم میں سے کسی نے آخرت نہیں دیکھی، کسی نے جو ہے وہ جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں نا۔ اگر ہم اپنی سوچ لڑائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دوبارہ جو ہے کیسے زندہ ہوں گے، قبر میں کیا، قبر میں تو انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ کیا، جہنم جنت، یعنی اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپایا۔ یہی ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے، ہماری جو آزمائش ہے نا وہ یہی ہے۔ تو کچھ چیزوں کی لاجکس آپ کو ملیں گی، کچھ کی نہیں ملیں گی، اور عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو ہے آپ اس بات پر یقین کر لیں، ایمان رکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو احکامات ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر ملنا۔ ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے، اور اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ جو دین اسلام ہے وہی اصل حق ہے، اور جو اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز پر مطمئن ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ کے اینڈ کی آیات ہیں، آیت نمبر 27 سے۔ اور نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں سکون پا چکی ہو، یعنی کہ کوئی سوال نہ کریں، بس سرنڈر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نفس کو قیامت والے دن پکاریں گے، سورہ فجر میں آتا ہے آیت نمبر 27 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں سکون پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کے آ جا کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب آپ سوچیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نفس مطمئنہ کہہ کر پکارے تو کیا ہی جو ہے وہ نظارہ ہوگا، کیا خوشی ہوگی۔ اور اس طرح سے ہم جو ہے یہ جو اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں، ان میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے، یعنی ان سے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کے جو دل پر بوجھ تھا وہ اتار دیا، جس سے تمہاری کمر جھکی ہوئی تھی، یعنی جس سے آپ کی کمر جھکی تھی، یعنی اتنا زیادہ بوجھ کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اگلی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ یہ بات جو ہے یہ اس وقت فرمائی گئی جب ابھی شروع سٹارٹ ہوا تھا، اسلام کا میسج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا تھا لوگوں کو، اور یہ میسج اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس فرد کے ساتھ صرف گنتی کے چند لوگ ہیں اس کا پوری دنیا میں کیسے بول بالا ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اب کیسے؟
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے نا ان سے ہی لیا. جب حج کے لیے لوگ جو ہیں عرب میں آیا کرتے تھے نا، یا زیارات کرنے کے لیے یا بزنس میٹرز کے لیے، تو جو کفار مکہ تھے نا وہ اپنے وفد جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، ان کے ڈیروں پہ، اور کہتے تھے کہ یہاں پہ نا ایک عرب میں ایک بڑا خطرناک شخص آیا ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک جادوگر ہے، اور وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی ان میں جدائی پڑ جاتی ہے، تو اس سے ذرا بچ کے رہنا. اب اگرچہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے تھے بدنام، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے کونے کونے میں آپ کا نام پہنچ گیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد ایک بالکل ایک نیچرل بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سسپینس میں پڑ گئے، لوگ جو ہیں سسپیشیس ہوئے، لوگ جو ہیں وہ کیوریس ہوئے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سا شخص ہے، یہ جو ہے وہ کیسا آدمی، کیسا اس کا جادو جو ہے وہ کیسا ہے، اور جو اس سے جادو سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہ جو بظاہر تو یہ کفار کا پروپیگنڈا تھا، لیکن جب لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا، آپ سے ملے، تو وہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی زندگیاں کتنی چینج ہیں دوسرے لوگوں سے، تو لوگ جو ہیں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ان پر ایمان ہی لے آئے. یعنی گمنامیوں سے نکل کے کفار نے ہی آپ کو گمنامیوں سے نکال کے جو ہے وہ مشہور کر دیا. اور لوگ اتنا امپریس ہوئے آپ سے کہ جب ہجرت کا وقت آیا، مدینہ جب ہجرت کی ہے، تو اس وقت جو عرب کے قبائل تھے ان میں شاید ہی کوئی ایسا قبیلہ ہوگا جس میں کسی نہ کسی شخص نے اسلام قبول نہ کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ڈالی ہے. ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر نماز میں ہم درود بھیجتے ہیں، ہر وقت ذکر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ میں مدینہ میں چلا جائیں، بلکہ پوری دنیا میں جب اذان ہوتی ہے 5 وقت، تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور بلکہ جو ہمارا کلمہ شہادت ہے وہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے کسی کا نام آج زندہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ آخر تک قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اس کو بلند کیا ہے. اگلی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا. کیوں؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے بعد قریب ہی ہے کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. اور بظاہر یہ بات بڑی ایک عجیب سی معلوم ہوتی ہے، عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ ساتھ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی نہیں کہا گیا، مشکل کے ساتھ آسانی کہا گیا، کہ تنگی کے بعد جو ہے وہ فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ ہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آئیں گی وہ ان قریب آسانی میں بدل جائیں گی، فکر نہ کریں. اور ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں
تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا. یہ نہ سوچیں کہ بس یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی پریشانی آپ کی زندگی میں پاسٹ میں اگر آپ مڑ کے دیکھیں اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہو, کیا وہ سالو نہیں ہوگی؟ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جو ساری زندگی ہی چلتی رہے. پریشانی کا پیریڈ ہوتا بڑا سخت ہے لیکن گزر جاتا ہے. جیسے ہر رات کے بعد دن آتا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دن آئے گا ہی نہیں. رات کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دن نے آنا ہی آنا ہے, صبح ہونی ہی ہونی ہے. لیکن صبر کے ساتھ, اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اگر ہم اس مشکل کو کاٹ جائیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں, ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور پریشانی میں آپ کو بتاؤں کہ پریشانی جو ہوتی ہے نا, اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک بڑا خوبصورت رستہ ہے. اگر ہماری زندگی میں خوشیاں ہی ہوں, کوئی پریشانی آئے ہی نہ, تو ہم تو اللہ کو بھول ہی بیٹھیں گے, ہم تو اسے کبھی یاد ہی نہ کریں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آزمائش جو ہوتی ہے نا, جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو نا, اس کی آزمائش ذرا ہلکی ہوتی ہے, اور جو غریب انسان ہوتا ہے نا, اس کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں, لے کے بھی آزماتا ہوں. تو جس کو بہت زیادہ عطا کیا ہو نا, پیسہ بہت عطا کیا ہو, اس کی عام طور پہ جو ہے نا وہ نظر یہ آتا ہے کہ اس کی آزمائش ذرا کم ہے. لیکن اصل میں ہوتا اس کے الٹ ہے. اب جس کے پاس جو ہے بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ ایک تو اللہ سے دوری ہو جائے گی, اس میں غرور اور تکبر آنے کا رسک ہے, بندے کو بندہ نہیں سمجھے گا, اور اس کا حساب بھی جو ہے آخرت میں جو ہے بہت سخت حساب لیا جائے گا. اور جو غریب ہے بیچارہ, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ اس کے اندر عاجزی ہوگی, اس کے اندر انکساری ہوگی, بندے کو بندہ سمجھے گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا, یا اللہ میری مشکل آسان کر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہے گا. تو ایونچولی اگر آپ دیکھیں نتیجے کے طور پر, تو زیادہ سخت جو ہے وہ آزمائش کس کی تھی؟ جس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کی ہوئی نا. تو یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ پریشانی جو آ گئی ہے بس یہ میرے پہ ہی آ گئی ہے. اس طرح کے کفریہ کلمات بھی لوگ بولتے ہیں. تو اللہ پر ایمان, اللہ پر توکل جو ہے بہت ضروری ہے. نیکسٹ آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, یعنی جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں کیا کریں, عبادت کیا کریں. اب ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات تھیں وہ تمام تر دین کے لیے ہی تھی, تبلیغ ہو یا تعلیم ہو یا جہاد ہو یا حکمرانی ہو, سارے کام ہی جو ہیں وہ دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالصتاً عبادت جو ہے, یعنی نفلی نمازیں ہیں یا زبانی ذکر و اذکار ہیں, وہ اتنا کرے کہ جسم تھکنے لگے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں بھی کہ اگر ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے کچھ خالص وقت جو ہے وہ نفلی باتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ دینی کاموں میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بڑی اچھی ایک پوسٹ بھی میں آج پڑھ رہی تھی, کس نے لگائی ہوئی تھی, کہ دیکھیں جب ہم عبادت کرتے ہیں, اگر ہم لمبا قیام کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں, تو آبویسلی جسم تھکتا ہے. لیکن پچھلے رمضان میں اگر ہم نے کوئی باتیں کی تھیں, ہمارا جسم تھکا تھا, کیا ہمیں وہ تھکاوٹ یاد ہے؟ ابھی بھی نہیں یاد. لیکن ان کا جو اجر ہے نا, وہ ابھی تک ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا. تو آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں, تو اپنے آپ کو تھکائیں. جب بھی آپ سست پڑنے لگیں, آپ مائنڈ میں جو ہے یہ دو لفظ یاد کریں, ایام معدودات, یعنی گنتی کے چند دن. سورہ بقرہ میں ہے نا جب روزوں کی بات ہوئی, تو گنتی کے چند دن ہیں جو جس میں روزے رکھنے ہیں, سارا سال تھوڑی رکھنے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ابھی اس وقت آپ کو جو ہے وہ فیل ہو تھکاوٹ یا کچھ, لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ ہمیشہ رہے گا. آخری آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگاؤ. یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں
ان کے بارے میں پریشان نہ ہو. دنیا سے دل مت لگاؤ, اپنے پروردگار سے دل لگاؤ. سوری, یہاں پہ جو ہے یہ آخری آیت جو ہے یہاں پہ کٹ آف ہو گئی ہے, لیکن یہ آخری اس کی آیت ہے. دل جو ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے دل مت لگاؤ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگاؤ, کیونکہ آپ کا جو کنیکشن ہے نا اللہ کے ساتھ تب سے ہے جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت سے ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے, جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی نا, ہم تب سے ہی ہمارا وجود ہے. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ تب سے ہی ہے. پھر یہ دنیا اور پھر اگلی دنیا, سب تعلقات ختم ہو جائیں گے, ماں باپ کا, بہن بھائی کا, ہسبینڈ وائف کا, سب کا. لیکن جو ایک تعلق ہمارا ہمیشہ رہے گا جس کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, تو اس کو کبھی خراب نہ ہونے دیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اسلام کے لیے. جیسے سو حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے, کہ ہم ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان کر دیں, ہم اس کی حکمت کو سمجھ جائیں. اور دوسرا میسیج ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور تیسرا جو ایک میسیج ہے وہ اس میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اس کو یاد کریں, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کریں, کیونکہ یہی تعلق ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے اپنا جوڑیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. یہ ود ان سیکنڈ جو ہے یہ ختم ہو جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.